جی اس وقت ڈاکٹر سید ابو حذیفہ صاحب کے پاس ہوں میں. ان سے پوچھتے ہیں کہ نفسیات ہے کیا اور یہ کیوں مرض پیدا ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ. میرا نام ڈاکٹر حذیفہ ہے اور میں ڈسٹرکٹ سیکیٹرسٹ کے طور پہ یہاں پہ کام کر رہا ہوں. نفسیاتی امراض کا تعلق ہماری نفسیات کے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری نفسیات کا تعلق ہمارے دماغ کے اندر موجود مختلف کیمیکل کے ساتھ ہوتا ہے. اداس رہنا، کام کاج میں دل نہ لگنا، کانوں میں آوازیں سنائی دینا، مختلف قسم کی شکلیں نظر آنا، یادداشت میں کمی بیشی، زندگی کے باقی معاملات میں دل نہ لگنا، غصے کی زیادتی، نشے کی طرف دل کرنا یا نشے کی طرف لگ جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نفسیاتی امراض کا حصہ ہیں اور ان کو ہم نفسیاتی امراض میں شمار کرتے ہیں. اور اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے ہماری سوسائٹی کے اندر ایک غلط فہمی ہے کہ یہ جو امراض ہیں، اگر کسی کو آوازیں سنائی دیتی ہیں، کسی کو شکلیں دکھائی دیتی ہیں، کوئی غصے کا تیز ہو گیا ہے، کسی کو دورے پڑتے ہیں، کوئی اداس رہتا ہے یا کسی کو خودکشی کے خیالات آتے ہیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی شخصیت ہی ایسی ہے، وہ انسان خود برا ہے یا اس کے اوپر جنات کا یا آسیب کا سایہ ہے. حقیقت میں اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ جنات کے ساتھ، نہ ہوائی کثر کے ساتھ، نہ اس کی شخصیت کے ساتھ کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی برا انسان ہے یا غلط انسان ہے. غصے کی زیادتی یا آوازوں کا سنائی دینا یا شکلیں نظر آنا یا کام کاج میں دل نہ لگنا یا مزاج میں، جذبات میں، یادداشت میں جو تبدیلی آ جاتی ہے، اس کا بنیادی طور پہ تعلق ہمارے دماغ کے اندر موجود مختلف کیمیکل کے ساتھ ہوتا ہے. جب ان کیمیکل کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کو آوازیں بھی سنائی دینے لگ جاتی ہیں اور باقی یہ سارا کچھ ہونے لگ جاتا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب میڈیکل سائنسز نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمارے پاس ایسی ادویات آ گئی ہیں جو اداسی کو، بے سکونی کو، نیند نہ آنے کو، یا جن کو سو کالڈ کہا جاتا ہے کہ جنات کا سایہ ہے، ادویات کے ذریعے ان تمام معاملات کا علاج 100% ممکن ہے. یعنی ان تمام چیزوں کو ختم کرنے والی ادویات آ گئی ہیں. ہمارے ملک پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، مذہب سے دوری کی وجہ سے یا انسرٹینٹی کی وجہ سے جو مستقبل سے جس کا تعلق ہے، نفسیاتی امراض میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایک سٹڈی کے مطابق کم از کم 20 سے 30% لوگ نفسیاتی امراض کا شکار ہیں. پھر کووڈ کے بعد ڈپریشن، انگزائٹی یا اس طرح کے معاملات، وہم کی بیماری، OCD کی بیماری میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو ہم یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل لودھرا میں کام کر رہے ہیں. یہاں پر ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے اور جس میں ہم انہی امراض کا علاج کر رہے ہیں اور اس میں ہر طرح کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور ہر طرح کی سہولیات ان کو دی جاتی ہیں، جس میں ہمارے سائیکالوجسٹ انوالو ہیں، اسپیچ تھراپسٹ ہیں اور میڈیکل پروفیشنلز ہیں جو ان امراض کا علاج کر رہے ہیں اور ہزاروں مریض شفا یاب ہو رہے ہیں. تو میری یہ بھی گزارش ہوگی کہ جو میرے علاقے کے لوگ ہیں وہ آئیں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کو وزٹ کریں، اور اگر اس طرح کی کوئی بھی علامت ان کے اندر موجود ہے تو اس کا آ کے ہم سے علاج کروائیں اور انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے. ڈاکٹر صاحب اس کا علاج، اس نفسیات کے مرض سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ ہاں، اس میں ہے کہ جس طرح باقی مختلف امراض ہیں ان میں کچھ پرہیز ہوتا ہے اور آپ پرہیز کر کے ان امراض سے بچ سکتے ہیں، تو اس طرح نفسیاتی امراض کے حوالے سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ عمل کر کے ہم ان امراض سے بچ سکتے ہیں. جس طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہے تو اگر اس کا بلیف سسٹم بہتر ہے، اس کی سوچ کے اندر توازن ہے، وہ متوازن زندگی گزارتا ہے، وہ مذہب کے قریب ہے، وہ معاشرے کے اندر اپنا فعال
رول پلے کرتا ہے اور مثبت انداز میں زندگی گزارتا ہے، وہ نیند پوری کرتا ہے، وہ اپنی غذا کا اور ورزش کا خیال رکھتا ہے، وہ نشے سے دور رہتا ہے، کیونکہ نشہ بذات خود نفسیاتی امراض کا بہت بڑا سبب ہے. یعنی نشے سے بھی نفسیاتی امراض ہو جاتے ہیں، سگریٹ، پان، گٹکا اور یا باقی آئس ہے، میتھ ہے، اس سے نفسیاتی امراض ہو جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے بچ کے اور معاشرے کے اندر اپنے لیے مثبت مصروفیت پیدا کر کے ہم ان امراض سے بچ سکتے ہیں. ہاں، باقی ان میں سے کچھ امراض ہیں جن کا تعلق وراثت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں. وہ جراثیم ہوتے ہیں جو والدین سے بچوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کا علاج کے ذریعے جو ہے تدارک ممکن ہے، لیکن اس کے اندر بھی مزید ان سے اس طرح بچا جا سکتا ہے کہ وہ فیملیز جن کے اندر نفسیاتی امراض چل رہے ہوں، ان میں پھر ہم بچوں کی شادی کے حوالے سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ آپ نے مستقبل میں ان بیماریوں کو اپنی نسل سے ختم کرنے کے لیے کون سے ایسے اقدام کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی نسلوں میں وہ بیماری منتقل نہ ہو.